السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کے بعد کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اس طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا۔ وہ زمین پر گیا اور بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتارا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن ایک انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری تعالیٰ میں عرض کی آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ اب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بموجب قول اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور سور، ان تینوں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دبا دیا۔ اور جو شیرنی انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر کا جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا اور نہ سنتا سناتا ہے۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیتاً ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون، تو ہمارے گناہ کس سے خوش ہوا ہے؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، اور وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں:
حسد و حرص، تکبر و بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدای عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم کیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اسی لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، اسی لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ میں اسے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا، اسی لیے وہ بحشت سے نکالے گئے، یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل یہ ہے کہ خدای تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، اس کے بعد آن حضرت علیہ السلام پر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہیں 80 آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا عورت کی ستر کا لگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سام علیہ السلام کو دعائیں دی، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہوا، اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اسی لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1020 برس تھی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔